السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، خواتین حضرات، اجالا چاندنی امید اسلامک چینل سے میں آپ کی خدمت میں ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ سامعین و سامعات میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز واچ کریں اور کمنٹس بھی کریں، شیئر بھی کریں اور لائک بھی کریں۔ آج کی ویڈیو میں شیعہ مذہب کے 4 اہم راویوں میں سے ابو بصیر اور زرارہ کے بارے میں ویڈیو کرنا چاہ رہا ہوں، اور شیعہ مذہب سے کلی کھول رہا ہوں اور حقائق کی روشنی میں میں بتانا چاہتا ہوں کہ امام جعفر صادق سے شیعہ مذہب کو روایت کرنے والے 4 مشہور اصحاب اور راوی ہیں۔ ان تمام کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے سب کو جھوٹا قرار دیا تھا، بدعتی قرار دیا تھا، اور سب پر امام جعفر صادق نے برملا کئی بار لعنتیں کی تھیں اور ان کو ہمیشہ برا بھلا کہتے رہے تھے۔ یہ ہے شیعہ مذہب کی حقیقت۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ابو بصیر کو بدعت کا موجد اور بانی قرار دے کر اس پر 3 بار لعنت کی تھی۔ یہ روایت رجال کشی جو شیعوں کی مستند اور معتمد کتاب ہے، اس کے صفحہ 101 سے لے کر 107 میں یہ حقیقت موجود ہے۔ آپ اس کتاب کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اور زرارہ کے بارے میں امام جعفر صادق نے کہا تھا کہ یہ یہود و نصارہ سے بھی بدتر ہے، اور اس پر بھی لعنت کی تھی۔ اس پر لعنت کرنے والی روایت بھی رجال کشی میں موجود ہے، صفحہ 101 سے 107 کے درمیانی صفحات میں آپ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ تو شیعہ کس منہ سے اہل سنت کی کتابوں پر تنقید کرتے ہیں اور کس منہ سے وہ شیعہ مذہب کو سچا مذہب کہتے ہیں، جبکہ 12 اماموں کو ماننے والے امام جعفر صادق کی نسبت سے اپنے مذہب کا دوسرا نام اثنا عشری جعفری ہے، اور امام جعفر کی طرف نسبت کرتے ہیں، اور روایتیں سارے جعل ساز اور جھوٹے اور لعنتی راویوں سے مروی ہے، جن کی روایتوں پر شیعوں نے اپنا مذہب بنا رکھا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے تمام 4 مشہور راویوں پر لعنتیں برسائی ہیں۔ تو شیعوں کو اپنے مذہب پر غور کرنا چاہیے اور سنیوں پر تنقید کرتے ہوئے اپنا داغدار چہرہ دیکھ لینا چاہیے کہ ان کا مذہب کن لوگوں کی روایتوں کی بنیاد پر قائم ہے، جو کہ لعنتی بھی ہیں، بدعت کے موجد اور بانی بھی امام جعفر صادق نے ان کو قرار دیا تھا۔
اور انہیں ہر وقت برا بھلا فرماتے رہے تھے، تو ان کے مذہب کی جو بنیاد رکھنے والی روایات ہیں وہ جعل ساز اور من گھڑت روایات پیش کرنے والے لوگوں کی کہاوتیں ہیں، اور پھر کس منہ سے وہ ان راویوں کی روایتوں کو قبول کر کے فخر کرتے ہیں کہ وہ محبان اہل بیت ہیں، وہ عاشقان رسول ہیں، وہ اللہ کے چہیتے ہیں اور اہل بیت کے دوستدار ہیں۔ تو اہل بیت کے دوستداروں کو جعفر صادق رضی اللہ عنہ اور علیہ السلام نے ملعون قرار دیا ہے، اور زندگی بھر ان پر کبھی اعتماد نہیں کیا تھا۔ لیکن یہ امام کو ماننے والے کہاں ہیں؟ امام نے تو انہیں مطعون و معتوب قرار دیا ہے، لیکن یہ انہی ملعون راویوں سے روایتیں لے کر وہ اپنے مذہب کی بنیاد رکھ کر جھوٹے دعووں پر مبنی مسلک اور مذہب کو اپنا رہے ہیں۔ انہیں میں دعوت دیتا ہوں کہ ایسے راویوں سے جو جھوٹے تھے، جو ملعون تھے، جو بدعتی تھے اور بدعت کے بانی تھے، ان سے لیے ہوئے مذہب پر چلتے ہوئے آپ جنتی نہیں ہو سکتے ہیں، آپ کا مذہب مقبول و منظور نہیں ہو سکتا ہے۔ اس مسلک پر اور مذہب پر عمل کرتے ہوئے آپ کو جنت نہیں ملے گی۔ بدعتیوں کے لیے دوزخ ہی ہے، اور بدعت کے بانیوں کے لیے دوزخ میں ہی مقام ہے، اور جنت میں ان کو کوئی داخلہ نہیں مل سکتا ہے۔ تو آئیے آپ دوبارہ کلمہ پڑھ کر تجدید ایمان و اسلام کر کے اسلام میں داخل ہو جائیے، اور اہل سنت کے مسلک کو قبول کر کے، جو کہ اصل اسلام ہے، کتاب و سنت پر مبنی ہے، جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اسے قبول کر کے اپنے ایمان کو بچائیے، اپنے اسلام کو بچائیے، اور اپنے لیے جنت کا داخلہ یقینی کرائیے، اور دوزخ سے بچنے کی شہادت لیجیے۔ اگر آپ نے اپنے مسلک پر بضد ہو کر ڈٹے رہے تو پھر امام صادق علیہ السلام کی زبان سے آپ کے مذہب کے راویوں پر تو لعنت کی تھی، اور انہیں یہود و نصارہ سے بھی بدتر قرار دیا تھا۔ رجال کشی کو آپ جھٹلا نہیں سکتے، جو آپ کے مذہب کی مستند کتاب ہے، کسی شیعہ نے ہی لکھی ہے، اور وہ شیعہ مذہب کی قلی اور شیعہ مذہب کے راویوں اور بانیوں سے پردہ چاک کرتے ہوئے یہاں رقم تراز ہو رہے ہیں، اور ان کے خلاف اور ان کی برائیوں کو، ان کے بارے میں کہی گئی امام کی فرمودات کو واشگاف الفاظ میں رجال کشی کے مصنف نے، مؤلف نے کھول کر بتا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ دے اور دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا کرے۔ دین اسلام اللہ کی کتاب قرآن اور نبی کے فرمان احادیث مبارکہ پر مبنی ہے۔ یہ ابو بصیر اور زرارہ اور دیگر جھوٹے راویوں کی کہاوتوں پر مبنی نہیں ہے۔ ان کو تسلیم کر کے رہنمائی کے بجائے گمراہی ہی مل سکتی ہے۔ رہنمائی اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آئیے اللہ کی کتاب قرآن پر عمل کریں اور اس کو سمجھ کر پڑھیں، اور نبی پاک حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک احادیث پر عمل کیجیے، جس میں نجات ہے اور دوزخ سے خلاصی ہے۔ آمین رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔